السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 29 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری زمین پر ایک ہدایت کا جو ایک گھر بنایا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس گھر میں بار بار آنا اور اس کی زیارت، اس کا حج، اس کا عمرہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کے قریب ہی ہیں ہم لوگ، اور صفا اور مروہ کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جس کے اوپر سعی کی جاتی ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس پر جو سب سے پہلے سعی کی تھی وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی سب سے جو قریب ہے، یعنی کہ جو تمہاری اولاد ہے اور بیوی ہے، اس کو جا کے تم ایک وادی میں چھوڑاؤ اور چھوڑ کے چلے آؤ، تو انہوں نے کوئی بھی سوال اور جواب نہیں کیا، بس اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تھے اور کہتے تھے سمینا و اطعنا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس آیت کا پس منظر دراصل یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان کے جو سعی ہے، مناسک حج ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی چلا آ رہا تھا، لیکن دراصل جب مشرکانہ رسم و رواج شروع ہو گئی اور اسلام زمانے جاہلیت شروع ہو گیا، تو پھر یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تو کچھ صحابہ نے صفا مروہ کی سعی کرنا چھوڑ دیا۔ کیونکہ صفا مروہ پہ کچھ بت لوگوں نے رکھ رکھے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں جب مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو مشرکوں نے صفا مروہ دونوں پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے ارد گرد وہ طواف بھی کرتے تھے، یعنی کہ سعی بھی کرتے تھے، اور وہ صفا مروہ کے بیچ طواف کرتے تھے بت رکھ کے، اور ان کے طواف ہونے اور ان کے اندر مطلب طواف ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا، ان کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگا، آیا صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے اصل حج اور مناسک حج میں یہ ایسا تو نہیں کہ یہ مشرکانہ رسم و رواج ہے، یا ہم مشرکانہ چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو کچھ صحابہ نے صحیح کے کرنے کے لیے ان کی کراہت محسوس ہوئی،
اور یا کچھ صحابہ نے اس صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں اس کے اوپر سعی کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک صفا مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں کو طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کرے کوئی نیکی تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، بہت جاننے والا ہے۔ تو یہ دراصل صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن بھی ہے، یعنی عمرہ ہو نہیں سکتا کمپلیٹ، حج ہو نہیں سکتا کمپلیٹ جب تک کہ اس پر سعی نہ کی جائے۔ اور قرآن کریم میں فلا جناح علیہ سے بعض صحابہ کو یہ بھی شبہ ہوا، شاید ضروری نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کے علم میں یہ بات جب آئی ہو تو انہوں نے فرمایا لا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہوا کیونکہ اسلام سے پہلے دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور فرما دیا ہے۔ اب یہ سعی ضروری ہے جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ پر ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے دوران دوڑنا سعی کرنا مناسک حج میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سکھایا تھا۔ بعد میں جب مکہ اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کے آستانے بنا لیے گئے، ان کے ارد گرد طواف بھی ہونے لگے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا، آیا صفا مروہ کی سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض ہم زمانہ شرک کی ایجاد ہے؟ یعنی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم مشرکانہ جو رسوم ہے اس کی ہم اتباع تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو مومنوں کے دل میں، ایمان والوں کے دلوں میں صفا مروہ کی سعی کرنا کھٹکنے لگا اور وہ ڈرنے لگے کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں ہم ان بتوں کے جو ہے آستانے ہیں اور جو ان پہ بنا لیے گئے تھے صفا پہاڑی پر اور مروہ پہاڑی پر، کہیں ہم ان کی پیچھے تو نہیں صحیح کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان سب کی جو ہے شکوک کو دور کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ تو اللہ کی نشانی ہے۔ شاعر اللہ جو الفاظ آیا ہے، شاعر جس کے معنی ہیں علامات ہیں، یہاں حج کے وہ مناسک مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے۔ صفا حرم شریف کے داہنی جانب ہے اور مروہ بائیں جانب ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ 493 قدم کا ہے یا تقریباً 7 فرلانگ کا ہے۔ صفا کے لغوی معنی ہیں صاف پتھر یا خالص چٹان کے ہیں، اور مروہ کے بھی لفظی معنی سفید اور نرم پتھر کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں پہاڑوں پر اہل مکہ نے بت نصب کر لیے تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی، اور سعی کے درمیان لوگ ان کو چھوتے بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان پہاڑوں کی سعی سے کراہت محسوس ہوئی۔ حالانکہ سعی کا مقصد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا تھا، اور یہ شاعر توحید میں تھا نہ کہ شاعر شرک میں سے۔ اسی پس منظر میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ چونکہ یہ ایک ایمان افروز واقعہ کی یادگار ہے نہ کہ مشرکانہ عمل کی، اس لیے سعی کرنے کی کوئی کراہت محسوس نہ کرنی چاہیے۔ صفا اور مروہ خاص کر کے یہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تھا، اور اس وقت یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ مشکیزے میں جو تھوڑا پانی تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث 3365 میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کے درمیان جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اس مشکیزے کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس
ٹھہرا کر گھر واپس جانے لگے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں۔ جب مقام قدہ پر پہنچی تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا، رضیت باللہ، پھر میں اللہ سے راضی ہوں۔ بیان کیا کہ پھر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر واپس چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں۔ آپ دیکھیے، سوچیے ذرا کہ کتنا اندھیرا اور سناٹے اور بیابان جنگل میں حاجرہ علیہ السلام کو ان کے شوہر نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے کوئی بھی سوالات نہیں کیے، کوئی بھی جھگڑا نہیں کی، کوئی بھی لڑائی نہیں کی، اور انہوں نے کیا الفاظ کہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو رضیت باللہ ربہ، کہ میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں۔ وہاں کچھ بھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، اور بس اللہ کے فیصلے میں راضی ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا، تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں پانی کی تلاش کرتے ہوئے، کیونکہ اونچی جگہ سے دیکھنا چاہتی تھی کہ شاید آس پاس کوئی پانی کی جگہ ہو کہ بچے کے لیے پانی لے آئیں۔ سوچئے کسی وقت کہ مثلاً کوئی آپ کو رات کے وقت کسی پارک میں چھوٹے بچے کو ساتھ تنہا چھوڑ دے، کیسا ریئیکٹ کریں گے نا؟ آپ چیخ ماریں گے، رونا دھونا کر کے بھاگ نکلیں گے۔ لیکن حضرت حاجرہ کو پتہ تھا کہ میرے شوہر اللہ کے دوست ہیں اور وہ اللہ کی مرضی، حکم اور فیصلے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ ہر شخص اس بات کا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ بعض مشکلات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان حضرت حاجرہ کی طرح تو نہیں، لیکن ان سے کم درجے میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی تنہا نہیں ہوتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر بعض اوقات اپنے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک فوت ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میرا ایک بچہ تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ جب آپ کسی کا بھی ایسا واقعہ یا قصہ سنتے ہیں تو آپ پر کیا گزرتی ہے؟ یا رب، یہ بندہ جی کیسے رہا ہے نا؟ اس کے سارے پیارے اور اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اور بعض اوقات پیارے دنیا میں ہوتے ہیں پھر بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح ایکسپیرینس سے گزرا ہوا ہوگا۔ وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے نا، وہ چیز اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں، ایسے سچویشن میں کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ اس سچویشن میں ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے فیصلے میں راضی ہوں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اگر کوئی میرا نقطہ نظر نہیں سمجھ رہا تو کوئی بات نہیں، میرا رب تو جانتا ہے نا کہ میں سچ بول رہی ہوں، میرا رب تو جانتا ہے نا کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، کر رہی ہوں، وہ درست ہے۔ اس لیے حضرت حاجرہ کی زندگی بھی ایک بہترین مثال ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت ہے، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر تلاشتی رہیں، اور انہوں نے کوششیں کی، جد و جہد کی۔ ان کو یہ معلوم تھا یہ بیابان اور ایسی جو ہے بالکل سنسان وادی ہے، پانی کا ایک بوند، ایک کنواں، کچھ بھی پانی کا ذرائع نہیں ہے۔ پھر بھی ایسا سوچ کے وہ ایک کنارے بیٹھے ہی نہیں رہی، وہ جد و جہد و جہاد کرتی رہیں، پانی تلاش کرنے کے لیے وہ دوڑ لگاتی رہیں، اپنے بچے کی پیاس مٹانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ۔ یہ اس طرح سے کوشش کرنا اور اس طرح سے دوڑنا میرے رب کو اتنا پسند آ گیا، اللہ رب العزت کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی حاجرہ کے اس دوڑنے کے عمل کو قیامت تک کے لیے سارے حاجیوں کا دوڑنا، اس کو ایک مناسک حج میں بنا دیا کہ سب کے لیے دوڑنا واجب ہے۔ جب تک اگر کوئی دوڑ نہیں لگائے گا، جب تک اگر کوئی حاجی اس کا صحیح صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گا، تب تک اس کا حج یا عمرہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی حاجرہ علیہ السلام کو اس قدر بلند عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تینوں ہی اللہ کے بہترین بندی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کے درجات کی بلندی عطا فرمائی۔
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، نہیں کوئی گناہ ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کرے، ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے، بہت جانے والا ہے، سب کچھ جانے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی جانے والا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا یہ دوڑنا، یہ سعی، اس کی اتنی قدردانی کی قیامت تک کے لیے سارے جو ایمان والے ہیں، انبیاء، پیغمبر، اولیاء، سارے کے سارے جتنے بھی اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، سب لوگ اس صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی زیادہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی قدردانی کی نا، انہوں نے کیا الفاظ ادا کیے تھے؟ رضیت باللہ، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تو بے شک میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ تو زندگی میں جب بھی کبھی بھی ہمارے سامنے جو بھی حالات ہو، جیسے بھی حالات ہو، بس اللہ کے فیصلے میں بس راضی ہو جانا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کے جو ہے فیصلے پہ ہمیں ناشکری اور جو ہے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہیں، بندی بن کے رہیں، تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور خوب جاننے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔